أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وما كان جواب قومه اور ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا الا مگر ان قالوا انہوں نے کہا اخرجوهم نکالو انہیں من قریتکم اپنی بستی سے. کوئی جواب نہیں تھا اس قوم کے پاس مگر انہوں نے کہا انہیں اپنے شہر سے نکال دو بس. یہ ہے. اور پھر طنز کیا کیا؟ کہتے ہیں انہم اناسن اور یہ لوگ ہیں اناسن یتطہرون جو پاک رہنا چاہتے ہیں، یہ صاف رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کا جرم ہے، نکالو انہیں یہاں سے. یہ ہے قوموں کا حال. جب خدا کا عذاب آتا ہے نا تو ان کے ہاں عیب اچھائی بن جاتے ہیں اور ان کے ہاں برائیاں نیکی بن جایا کرتی ہیں. یہ اس قوم کا حال ہے. ان کا نکالو انہیں یہاں سے، یہ لوگ پاک. اب بھی دیکھ لیں، اب اس امت کا یہی حال ہے نا. کسی محکمے میں اچھا آدمی آ جائے جو رشوت نہ لیتا ہو، سارے محکمے کو مصیبت پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں بڑا پاک بنا پھرتا ہے، نکالو جی ٹرانسفر کرو اس کی، ہمارا دھندا نہیں چلتا، ہمارے کام نہیں چلتے. کوئی ایک ایماندار آدمی کسی شعبے میں آ جائے، وہ ایسے تنگ آتے ہیں اس سے کہ یہ کیا مصیبت ہے، ہر وقت کام اور یہ بس نکالو اس سے، کسی طرح جان چھڑاؤ. یہ اس قوم کی حالت ہے جس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہی حالت یہاں بھی ہے. بجائے اس کے کہ اس سے کچھ سیکھتے اور قدر کرتے کہ ایک اچھا آدمی اس محکمے میں آ گیا، کہتے ہیں اسے نکالو. خاندان میں کوئی پیدا ہو جائے اور منع کر دے، روک دے، ٹوک دے کہ یہ رسومات ہمیں نہیں کرنی، شادی بیاہ کے کاموں میں ان چکروں میں نہیں پیسہ ضائع کرنا، میت پہ مرنے پہ کسی پہ پیسہ ضائع نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنے جو شریعت نے نہیں بتائے. بس الزام ایک، بس اب تک وہ لفظ چل رہا ہے کہ وہابی ہو گیا، بس اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، بائیکاٹ ہو جاتا. اللہ نے فرمایا ہے پھر کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے انہیں بچا لیا. خدا کا عذاب آیا ان پر، اور وہ عذاب ایسا تھا کہ پتھر برسے آسمان سے ان پہ. اسی لیے امت میں یہ بات طے نہیں ہوئی کہ ایسے لوگوں کو شرعاً کیا سزا دی جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس پہ پتھر برسائے جائیں. ایک جگہ یہ آیا ہے کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے اگر یہ جرم ثابت ہو جائے. اور سوائے معتزلہ کے باقی پوری امت اس بات کی قائل ہوئی کہ شدید گناہوں میں سے. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ مرد کا مرد سے تعلق جائز، یہاں آخری حد تک نہ پہنچے یہ ناجائز اور حرام ہے والعیاذ باللہ، اور اس سے پہلے کے مراحل جائز. یہ معتزلہ کی رائے ان لوگوں نے نقل کی ہے جنہوں نے معتزلہ کے مذہب پر بحث کی ہے کہ یہ لوگ عقل کے اعتبار سے کن کن چیزوں کو سوچتے تھے اور کہاں تک پہنچتے تھے. وَأَمْطَرْنَا وَأَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ